أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں پوری دنیا سکڑ کر محلہ بن گئی ہے، گلوبل ولیج کہلانے لگ گئی ہے۔ گلوبائزیشن کی وجہ سے فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصان بھی ہیں۔ یہ فائدہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہمیں شام کی خبریں مل رہی ہیں، غزہ کی خبریں مل رہی ہیں، مسلمانوں پر کہاں ظلم ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن ایک نقصان جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، پہلے کتابوں تک گمراہ لوگوں کے نظریات تک رسائی ہر ایک کے لیے ممکن نہیں تھی۔ کوئی بھی بڑا کتاب دیکھتا، اچھا یہ پرویز کی کتاب ہے، یہ تم پڑھ رہے ہو، یہ تو ٹھیک نہیں ہے بندہ، اس کو مت پڑھو۔ روکنا بھی آسان تھا، رکنا بھی آسان تھا۔ کتابوں کے شوقین بھی بہت کم ہوتے تھے۔ لیکن آج یہ ویڈیوز کے اس دور میں آدمی ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر ایک سے متاثر ہوتا ہے۔ نئی نسل کو روکنا ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ نہ سنیں اور یہ سنیں۔ وہ ہر چیز سننے کے بعد وہ اپنا ایک ذہن بنا لیتا ہے۔ ایک گمراہی جو آج پھیلی ہوئی ہے وہ یہ کہ حق گڑبڑ ہو گیا ہے۔ حق اور باطل یہ بالکل واضح ہے۔ اللہ نے حق صرف اسلام کو قرار دیا ہے، باقی سب ادیان کو باطل ادیان قرار دیا۔ قرآن مجید سے تعلق وہ نہیں رہا۔ اس لیے وہ جب سنتے ہیں گاندھی جیسوں کو کہ وہ کہتا ہے کہ یہ عیسائیوں کو اور ہندوؤں کو، ان کو بھی آپ کافر نہ کہیں، کہ ہندو بھی کافر نہیں ہیں۔ کوئی مرزا کو سنتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ شیعہ اور یہ سارے کلمہ گو ہیں، تو وہ آدمی پھر کنفیوز رہتا ہے۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اپنے اسٹیجوں سے، اپنے کسی ہر ذریعے سے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھے کہ دیکھو حق اللہ کا دین ہے، اس کے علاوہ سب راستے جو اس حق سے ہٹے ہوئے ہیں وہ شیطان کے راستے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے مبعوث کیا، ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ مشرکین مکہ کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی، لیکن دعویٰ وہ بھی یہی کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار، دین ابراہیمی پر ہونے کے دعوے دار۔ کچھ شکلیں بھی قائم کی ہوئی تھی کہ لوگ وہاں حج کے لیے، عمرے کے لیے آتے تھے، تو یہ چیزیں بھی موجود تھیں، لیکن ان کے پاس کتاب نہیں تھی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس کتابیں تھیں، لیکن وہ کتابیں منحرف ہو چکی تھی۔ اس میں جو کچھ لکھا تھا وہ انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ ہماری کتاب کی طرح عام کتابیں نہیں تھی، وہ صرف ان کے جو راہبان تھے، احبار تھے، ان کے پاس ہی وہ کتابیں ہوتی تھی اور وہیں سے وہ کچھ بیان کر دیا کرتے تھے، عوام کا تعلق نہیں تھا۔ اللہ نے یہ کتاب نازل کی، اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، اور اس کو کیسے محفوظ کیا آج تک محفوظ ہے۔ لیکن شیطان نے اس کے ترجمے سے غافل کر دیا، اس کو سمجھنے سے غافل کر دیا، دنیا کے اندر مشغول کر کے آج ہم اس کتاب سے غافل ہو گئے۔ اس لیے حق ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ جو آیت میں آپ کے سامنے سورۃ العنکبوت کی پڑھی ہے، آخری آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے۔ کوشش
وہ اپنے نفس کے خلاف بھی ہوگی، وہ شیطان کے خلاف بھی ہوگی۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم اپنے راستے ان کے لیے کھول دیں گے، ان کے لیے دین پر چلنا آسان ہوگا۔ تو شرط یہ ہے کہ دین قربانی چاہتا ہے، دین چاہتا ہے کہ ہم اس راستے کو تلاش کریں اور اس کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، اور محنت کے لیے راستہ بالکل کھلا ہے کہ اللہ کا قرآن بھی محفوظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی محفوظ ہیں، ہمارے سلف صالحین کا طریقہ، صحابہ کا راستہ وہ بھی محفوظ ہے۔ ہمیں رجوع کرنا ہوگا اس راستے کی طرف۔ سیدنا ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین والوں کی طرف دیکھا، جھانکا، ان کے عرب اور عجم سے اللہ نے بیزاری کا اظہار کر دیا کہ عرب بھی گمراہ ہو گئے، عجم بھی گمراہ ہو گئے، سوائے اہل کتاب میں کچھ بچے کچے لوگ، یہ وہی لوگ تھے جو اپنی ملت کی گمراہیوں سے بیزار تھے، یہ وہی لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے اور چاہتے یہ تھے کہ ہمیں حق مل جائے، اس کی تلاش میں تھے۔ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے مبعوث کیا ہے، اب میں تیرے ذریعے سے ان لوگوں کی آزمائش کروں گا، کون تجھ پر ایمان لاتا ہے اور کون ایمان نہیں لاتا۔ میں نے تجھ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی دھو نہیں سکتا، مٹ نہیں سکتی، تو سینوں کے اندر محفوظ ہو گئی۔ اللہ نے ایسی محفوظ کی کہ زمانے کے تغیرات اس کو مٹا نہیں سکتے، اور اس کو تو سوتے اور جاگتے پڑے گا۔ صحیح مسلم کی 2865 نمبر حدیث ہے۔ اللہ نے کتاب نازل کی، اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا۔ شیطان نے ایک اور راستہ اختیار کروایا کہ اس کتاب سے غافل کرنے کے لیے اس کو تعویذات کی کتاب بنا کے رکھ دی۔ اب لوگ اس سے فوت ہونے کے بعد اصحال ثواب ضرور لیتے ہیں، اس سے برکتیں ضرور حاصل کرتے ہیں کہ دکان ڈالی ہے، مکان بنایا ہے، چلو اجتماعی قرآن خوانی کر دی جائے، کوئی برکتیں مل جائیں۔ برکتوں والی کتاب رہ گئی۔ وہ جو کتاب حق کا راستہ دکھانے والی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کی کہ ہم گمراہیوں کے اندر ہدایت کو تلاش کریں، وہ مقصد آج ختم ہو گیا۔ اور ضرورت اسی بات کی ہے، اگر ہم حق چاہتے ہیں تو ہم اس کتاب کی طرف رجوع کریں اور اس سے اللہ کا دین سیکھیں، اس روشنی کو دیکھیں جس روشنی کی طرف یہ کتاب ہمیں گمراہیوں سے نکال کر لاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے۔ اس کے لیے سفر، تلاش حق کا سفر، آج جو میں آپ کے سامنے قصہ سنانے لگا ہوں وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ میں البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ بڑا خوبصورت سفر ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایران کے علاقے اصفہان کا رہنے والا تھا اور میں ایک زمیندار کا بیٹا تھا۔ میرا ابا آتش پرست تھا۔ میں بھی ترقی کرتے کرتے اپنے مذہب میں اس مقام پر پہنچا کہ میں ہر وقت آگ جلایا کرتا تھا۔ آگ کی عبادت کرنے کے لیے آگ کو بجھنے نہیں دیتا تھا۔ میں اس کام میں مشغول تھا۔ ابے کا لاڈلا بیٹا تھا۔ ابے نے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہی کبھی نہیں دی۔ ایک دن والد صاحب کو کوئی کام تھا زمینوں پر جانے کے لیے، انہوں نے مجھے کچھ کام بتایا کہ زمینوں پر جاؤ اور فلاں فلاں کام کر کے آؤ۔ میں گھر سے نکلا، پہلی دفعہ میں نے گرجا گھر دیکھا، عیسائی نظر آئے۔ میں ان کی عبادت گاہ میں چلا گیا، میں نے ان کی نماز دیکھی، ان کا رکوع اور سجود دیکھا، مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں نے کہا یہ ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ میں رات تک ان کے پاس رہا۔ والد صاحب پریشان ہوئے، انہوں نے آدمی بھیجے۔ بہرحال میں جب شام کو آیا تو ابا پوچھنے لگا کہاں تھے؟
تو میں نے کہا جی میں تو جا رہا تھا آپ کے کام پر، تو راستے میں گرجا گھر ملا اور میں نے وہاں جو عبادت دیکھی وہ تو بہت خوبصورت تھی، وہ مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ والد صاحب نے کہا نہیں، ہمارا مذہب سب سے بہتر ہے، اور تم نے خبردار جو آئندہ باہر نکلے اور باہر گئے۔ کہتے ہیں کہ مجھے والد صاحب نے بیڑیاں پہنا دی تاکہ گھر میں قید رہوں، باہر نہ نکلوں۔ میں نے ان عیسائیوں سے رابطہ کر کے انہیں پیغام بھیجا کہ میں یہ پوچھ چکا تھا کہ ان کا مرکز شام ہے، میں نے کہا کوئی قافلہ شام جاتا ہو تو مجھے بتانا، میں شام جانا چاہتا ہوں۔ ایک قافلہ آیا اور اس قافلے کے جانے کے وقت میں نے بیڑیاں چپکے سے نکالی اور آزاد ہو کر اس قافلے میں شامل ہوا اور شام چلا گیا۔ دیکھیے یہ آج کل کا سفر نہیں تھا ہوائی جہاز کا، کتنا مشکل درپیش ہوئی ہوگی، کتنے پرابلم انہیں محسوس ہوئے ہوں گے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنا گھر بار، اپنا وہ سکون چھوڑ کر حق کی تلاش میں وہ شام چلے گئے۔ شام جانے کے بعد وہ ایک راہب کے پاس گئے، لوگوں سے پوچھا کہ راہب یہاں کون ہے تمہارا بڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارا بڑا جو ہے یہ شخص ہے۔ تو میں ان کے پاس چلا گیا اس پادری سے تاکہ میں دین سیکھوں، نماز پڑھوں۔ کہتے ہیں پادری اچھا آدمی نہیں تھا، وہ لوگوں کو صدقے کا حکم دیتا تھا اور لوگوں کے صدقے کے مال وہ جمع کرتا تھا، حتیٰ کہ اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی کے بھر رکھے تھے۔ دیکھیے لوگ کیسے چیک کرتے ہیں، عقیدہ اپنی جگہ، لیکن لوگ کردار دیکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ بس بات سمجھ لیں اور بات سن لیں اور بس ہماری بات کو قبول کر لیں، ہمیں اپنا کردار پیش کرنا ہوگا۔ اب یہ شخص سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص پادری لوگوں کو صدقے کا حکم دیتا ہے اور وہ صدقہ غریبوں کو پہنچانے کی بجائے اپنے پاس جمع کر رہا ہے۔ وہ مرنے لگا اور جب مر گیا تو لوگ اس کی عزت کی خاطر اس کو دفن کرنے کے لیے آئے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ آدمی سے اچھا نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کیا خرابی تھی؟ اس نے کہا تمہارے صدقے کے پیسے اپنے پاس جمع کرتا تھا، دیکھو 7 مٹکے سونے اور چاندی کے وہ اس نے جمع کیے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو سخت غصہ آیا، اس کو سولی میں لٹکا دیا، اس کی لاش کو، اس کو سنسار کیا۔ بہرحال اس کے بعد دوسرا پادری مقرر ہو گیا، میں اس کے پاس رہا، وہ بڑا اچھا آدمی تھا، میں نے اسے دین سیکھا۔ دین سیکھ کر میں ابھی دین سیکھ ہی رہا تھا کہ وہ بیمار ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ میں تو اصفہان کا رہنے والا ہوں، آپ کے پاس دین سیکھنے آیا ہوں، یہ دین آپ سے میں نے کافی کچھ سیکھ بھی لیا ہے، لیکن میری ابھی تسلی نہیں ہوئی، مجھے بتائیے آپ تو فوت ہو رہے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ تو جواب میں کہتے ہیں آج ہر طرف اندھیرا ہے، مجھے کوئی شخص نظر نہیں آتا جو اس راستے پر ہو جو حق کا راستہ ہے۔ ہاں موصل ایک علاقہ ہے اور اس علاقے کے اندر ایک شخص ہے، اس کا فلاں نام ہے، اس کے پاس چلے جا۔ وہ موصل والے کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے فلاں پادری نے بھیجا تھا۔ اس نے اس کو رکھ لیا، وہ بھی بڑا اچھا آدمی تھا، اس سے بھی دین سیکھا۔ پھر وہ فوت ہونے لگا، اس سے پھر پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ تم نصیبین ایک علاقہ ہے وہاں چلے جاؤ اور ان کے پاس وہاں جو پادری ہے اس کو میرا سلام کہنا اور اس سے اپنا دین سیکھنا۔ میں اس کے مرنے کے بعد اس کے پاس چلا گیا اور پھر وہاں جب وہ فوت ہونے لگ گیا تو اس نے مجھے اموریہ علاقے کے پادری کے پاس بھیج دیا۔ کہتے ہیں میں وہاں چلا گیا، اس پادری کے پاس میں نے کاروبار بھی شروع کر دیا، کچھ گائیں اور کچھ بکریاں وہ میں نے پال لی، تو گائیں اور بکریوں کا میں مالک بن گیا۔ اس کی موت کا وقت آیا
تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں تو فلاں جگہ سے چلا تھا اور فلاں کے پاس گیا اور فلاں کے پاس کیا، 14 بندے تبدیل کیے. دیکھیے حق کی تلاش کی جستجو کیسی ہوتی، کتنی محنت کرنی پڑتی. تو میں تمہارے پاس آیا، تمہارا آخری وقت آ گیا، مجھے بتاؤ کہ میں کہاں جاؤں. تو اس نے کہا کہ میں کسی شخص کو نہیں جانتا جو ہدایت پر ہو. لوگوں نے اپنے مذہب بدل لیا. حالانکہ دیکھیے مذہب موجود تھا، عیسائیت موجود تھی، یہودیت موجود تھی، اس پر چلنے والے کتنے کم. تو انہوں نے کہا ہاں ایک بات ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں اس آخری نبی کی آمد قریب ہے جو کھجوروں والے علاقے میں پیدا ہوگا. جنوب کے علاقے میں کھجوروں کا علاقہ ہے اور وہاں وہ نبی ہجرت کرے گا. اس نے کہا میں کیسے پہچانوں گا؟ کہنے لگے 3 نشانیاں دیکھنا. پہلی بات وہ صدقہ وصول نہیں کرے گا. دوسری بات وہ ہدیہ لے گا، تحفہ لے گا. اور تیسری بات اس کی پیٹھ پر ختم نبوت کی مہر ہو. وہ کہنے لگے کہ جب وہ فوت ہو گیا تو میں نے قافلہ ڈھونڈا جو جنوب کی طرف عرب کی طرف جاتا ہو. قافلے والوں سے طے کیا دیکھو میں وہاں جانا چاہتا ہوں اور میرے پاس یہ بکریاں ہیں، یہ گائیں ہیں، یہ تم لے لو کرائے کے طور پر اور مجھے وہاں پہنچا دو. قافلے والوں نے بکریاں اور گائیں لے لی. انہوں نے مجھ پر ظلم یہ کیا کہ مجھے آخر میں جا کر ایک شخص کے پاس غلامی کی حالت میں بیچ دیا. میں آزاد تھا، مجھے انہوں نے غلام بنا کر ایک یہودی کے پاس بیچ دیا. لیکن وہ یہودی بنو قریظہ کا یہودی تھا، وہ مجھے مدینہ لے آیا. مدینہ دیکھ کر میں نے بالکل یقین کر لیا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کی اس نے خبر دی تھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آباد ہوں گے، یہاں ہجرت کریں گے. مجھے تسلی ہو گئی، میں نے غلامی قبول کر لی. ایک دن میں ایک درخت پر چڑھا ہوا کھجوریں توڑ رہا تھا. اس یہودی کا کزن آیا اور اس نے یہ بات کہی کہ یہ لوگ ہلاک ہوں، یہ اس نبی کے گرد جمع ہو رہے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور کوبہ میں موجود ہے. کہتے مجھ پہ کب کبھی تعریف ہوئی، خوشی سے مارے، اور قریب تھا کہ میں درخت سے گر جاؤں. میں جلدی سے اترا اور میں نے اپنے اس بندے سے پوچھا کہ کون آیا ہے، کہاں جمع ہیں؟ تو مالک کو غصہ آ گیا. غلام تو بالکل غلام ہوتے ہیں. اس نے مجھے مکہ مارا اور کہا تیرا کیا کام، جا اپنا کام کر. بہرحال شام کو میں جب فارغ ہوا اپنے کام سے تو میں نے کچھ کھجوریں لی اور کھجوریں لے کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی صدقے کا مال تھا. میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ جو مہاجرین ہیں یہ بہت ضرورت مند ہیں، آپ ان کے اندر یہ تقسیم کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ان غریبوں کو تقسیم کرو. انہوں نے خود کچھ نہ کھایا. انہوں نے کہا پہلی نشانی پوری ہو گئی کہ واقعی یہ صدقے کا مال خود نہیں کھاتا. اس کے بعد پھر میں حاضر ہوا، پھر میں کھجوریں لے کر آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ صدقے کا مال نہیں کھاتے، یہ میرے پاس کچھ کھجوریں ہیں، میں یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں. آپ نے خود بھی کھایا اور اس کے بعد صحابہ کو بھی کھلایا. تو کہتے میری تسلی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چادریں لپیٹے ہوئے پڑے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. تو میں آپ کے پیچھے گھوما. آپ نے محسوس کر لیا کہ میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنی چادر نیچے کی اور میں نے نبوت کی مہر دیکھ کے آپ کو پہچان لیا. اس کے بعد میں آپ کے ساتھ چمٹ گیا، رونے لگ گیا، کیونکہ مطلوب ملنے کے بعد اور اتنی محنت کے بعد آدمی کو حق ملے، نبوت کو پہچان لینے کے بعد کہتے ہیں میں ان سے چمٹ گیا، رونے لگ گیا اور اپنی پوری کہانی سنائی.
کہ یا رسول اللہ میں اصفہان کا رہنے والا اور اس طریقے سے زمیندار کا بیٹا اور اس طریقے سے تکلیفیں اٹھا کر میں آپ تک پہنچ جاؤں. ایمان لے آئے. دیکھیے کتنی محنت ہے. ذرا سوچئے آج کا دور نہیں ہے، اس دور میں سفر، اور سفر کے اندر تکلیفیں اور غلامی کی زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کر لینے کے بعد ایک دن فرمایا کہ تم اپنے مالکوں سے کوئی معاہدہ کرو، مکاتیب کر کے ان سے آزادی حاصل کرو. تو مالکوں نے کہا کہ 300 درخت کھجوروں کے لگا جاؤ اور یہ سونا بھی مجھے دینا. مالک نے یہ شرط کر لی، تسلیم کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی. آپ نے صحابہ کو کہا اس کی مدد کرو. اب صحابہ کھجوروں کے چھوٹے پودے لے کر آئے اور پودے کسی کوئی 20 لایا، کوئی 30 لایا، حتیٰ کہ وہ 300 ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ اس کے ساتھ مل کر گڑھے کھودو، اور کہا دیکھنا میرا انتظار کرنا، ان گڑھوں کو کھودنے کے بعد میں اپنے ہاتھ سے یہ درخت لگاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت لگائے. سلمان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی ایک بوٹا بھی خراب نہیں ہوا. دیکھیے کیسے تعلق، یہ تعلق آج موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے ایک غلام کے بوٹے لگائیں اور سب کے سب صحابہ ان کا تعاون کریں. یہ تعلق انتہائی ضروری ہے. اس کے بعد ایک فتح کے موقع پر مال غنیمت آیا اور مرغی کے انڈے کے برابر سونا آیا، اور وہ سونا آپ نے کہا وہ کدھر ہے؟ مکاتیب کرنے والا فارسی سلیمان حاضر ہوئے کہ جاؤ اس سونے کو اپنے مالک کو دو، آزادی حاصل کرو. تو کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس تو یہ بہت تھوڑا ہے، قرضہ بہت زیادہ. فرمایا جاؤ اللہ تمہارے لیے آسانی کرے گا. کہنے لگے میں نے اس کا، ان مالکوں نے جو مطالبہ کیا تھا اس کے برابر اس کا وزن نکلا، جو ممکن نہیں تھا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف دعا تھی کہ میرا قرض ادا ہو گیا اور میں آزاد. جنگ خندق کے موقع پر جو خندق کھودنے کا مشورہ تھا وہ سلمان فارسی ہی کا مشورہ تھا. اور جب مشرکین مکہ کے جو سردار تھے ابو سفیان، جب وہ حملہ کرنے کے لیے آئے اور ایک دم انہوں نے خندق دیکھی، کہنے لگے یہ عرب کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. عرب بڑے دلیر ہوتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، مر جایا کرتے تھے، خندقیں نہیں کھودتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی. دیکھیں کیسے اس جنگ کو ٹالا، خندق کھود کر، کیونکہ مقابلہ ممکن ہی نہیں تھا. مدینے کے تھوڑے سے لوگ اور مقابلے پر مشرکین مکہ اتنی تعداد میں. تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جنگ میں یہ شریک رہے. تو کہانی، یہ بات سنانے کا مقصد مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس کو صحیح کہا ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم دیکھیں کتنی جستجو اور کتنی محنت کرنی پڑتی ہے آدمی کو دین قبول کرنے کے لیے، حق کو تلاش کرنے کے لیے. ہم اس کتاب کو جو اللہ نے ہمارا نصاب بنا کر بھیجا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ کتاب پانی سے دھل نہیں سکتی، یعنی ایسی محفوظ ہے کہ معاشرے کے زمانے کے تغیرات اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. ہم اس کتاب سے غافل ہیں. یہ کتاب ہمارے ہاتھوں سے چھن گئی ہے. دیکھیں ناظرہ پڑھ لینا ٹھیک ہے، اجر ہے، کوئی شک نہیں ہے. آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں 10 نیکیاں ہیں. لیکن کتاب کا اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ نے بھیجی کس لیے تھی؟ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے اندھیروں سے ایمان والوں کو نور کی طرف سفر کروایا ہے. یہ سفر یقیناً محنت چاہتا ہے. اتنی محنت کم از کم ہم اس کتاب کے ذریعے دیکھ تو لیں کہ ہمیں حکم کس بات کا دیا، منع کس بات سے کیا، ایمان کیا ہے، اللہ کی صفات کا کیا تذکرہ ہے، جنت کے نقشے کیا ہیں، جہنم کے نقشے کیا ہیں، اور حق کیا ہے اور باطل کیا ہے.
دیکھیے اس کتاب کے اندر آپ کو قصے ملیں گے. کن کے قصے؟ انبیاء کے. کیوں اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں ہم سے کہلوایا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ رکھ، ان کے راستے پر چلا، اور ساتھ ہی پناہ مانگی گئی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ مغضوب لوگوں کے راستے سے بچا، ضال لوگوں کے راستے سے بچا. یہ دعا اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ہر نمازی نماز کی ہر رکعت میں یہ الفاظ دہراتا ہے. اب مغضوب کا راستہ کیا ہے؟ ضال کیوں گمراہ ہوئے؟ یہ گمراہی اللہ نے قرآن مجید میں آپ بار بار پڑھیں گے، پڑھتے پڑھتے ایک دم قصہ موسیٰ آ جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ جائے گا. کیوں آتا ہے؟ یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ واضح ہو رہا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ کس راستے پر چلے، اور اس کے ساتھ مغضوب اور ضال لوگوں کا راستہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، انہوں نے کیا اعتراضات کیے، ان اعتراضات کے کیا جواب ہیں. آپ کو پڑھتے پڑھتے یہود و نصارہ کی باتیں ملیں گی تاکہ وہ ضال اور مضل ان کے راستے واضح ہو جائیں. ان راستوں کی تلاش بڑی اہمیت کی حامل ہے. بھائیو، ہماری سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. دیکھیے یہ ایمان اتنا قیمتی ہے کہ اس بنیاد پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے. اللہ فیصلہ کرے گا، نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دے گا جن کے ایمان درست ہوگا، اور اس کے مطابق اعمال بھی ہوں گے، اور ان کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا جو ایمان سے محروم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ابن جدعان وہ بڑا سخی آدمی تھا، بڑا خرچہ کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، کیا اس کو کچھ بدلہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کبھی نہیں کہا تھا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر. یعنی وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا. اس کی یہ ساری سخاوتیں یہ دنیا کے اندر اس کو اس کا بدلہ مل گیا، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو ایمان اتنی لازم چیز ہے کہ اگر آپ کا 6 ارکان پر ایمان نہ ہوا، اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر، اگر اس پر ایمان درست نہ ہوا تو نجات کبھی نہیں ہوگی. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس وہ مدر ٹریسا نے بڑے کام کیے ہیں، وہ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتی تھی لیکن جنت میں جائے گی. اور ان عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں لوگ چاہتے ہیں کہ یہ دین ابراہیمی کے نام پر مسجد کے ساتھ ان کا بھی عبادت گاہ بن جائے، گرجا گھر بن جائے، اور ایک ہی بلڈنگ کے اندر مسجد بھی ہو، عیسائیت اور یہودیت کے بت خانے بھی ہو. اور اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اسلام صاف کہتا ہے کہ حق ایک ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اس کے علاوہ سب راستے باطل ہیں، جہنم کے راستے ہیں، شیطان کے راستے ہیں. قرآن نے کھل کر یہ بات کہی ہے. اب یہ باتیں ہم قرآن نہ پڑھیں، اس کو نہ سمجھیں، اس پر غور و فکر نہ کریں. کبھی ہم گاندھی کو سن لیں، کبھی ہم کسی اور کو سن لیں، اور ان کی باتیں سن کر ہم پریشان ہو جائیں کہ نہیں یہ سارے ہی آخر اتنے اچھے اچھے لوگ، انہوں نے گنگا رام ہسپتال بنایا، کسی نے یہ کام کیا اور کسی نے وہ کام کیا، یہ ضرور ہدایت کے راستوں پر ہوں گے. بھائیو، یہ ہمارے ایمان کے راستے میں سب سے بڑا ہتھیار ہے دشمن شیطان کا. وہ ہمیں متزلزل کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے سامنے حق اور باطل کو گڑبڑ کرنا چاہتا ہے. یقین جانیے اللہ کا قرآن صاف کہتا ہے کہ حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا. حق یہ دین ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کے بنائے ہوئے ادیان چاہے کتنے خوبصورت کیوں نہ ہو، سوشلزم ہو یا کمیونزم ہو، یہودیت ہو یا عیسائیت ہو، یہ اس
دین آسمان سے نازل ضرور ہوئے تھے اور ان کی کتابیں بھی اللہ ہی کے نازل کردہ کتابیں ہیں، لیکن یہ اپنے دین سے منحرف ہو گئے، انہوں نے اس دین کو چھوڑ دیا اور حق کو قبول نہیں کیا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے پہچان لیا، پہچاننے کے بعد صرف حسد کی بنا پر کہ یہ بنی اسماعیل میں سے پیدا کیوں ہو گئے، بنی اسرائیل میں سے پیدا کیوں نہیں ہوئے، یہ سوچ ان کو دین سے دور کر گئی، حق سے دور کر گئی، جنت سے دور کر گئی۔ تو بھائیوں، یہ بات اس واقعے سے، سلمان فارسی کے قصے سے بالکل واضح ہے کہ حق اللہ کا دین ہے، اور اس حق کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، جستجو کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، پھر آپ کو یہ حق ملے گا۔ اگر آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کرتے رہے، آپ کیمسٹری اور فزکس اور بیولوجی میں تو مہارت حاصل کر سکتے ہیں، جنت کے حقدار اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ایمان درست نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس دین کو، اس حق کو پہچاننے والے، اس حق پر چلنے والے، اور اللہ ہمیں گمراہ لوگوں کے نظریات سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔